السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے، آپ لوگ کام بھی ٹائم پہ کر رہے ہوں گے اور اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ اوکے کلاس 7، دس از یور اسلامیات کلاس۔ آج ہم تھوڑا سا ریٹن ورک کریں گے۔ آپ لوگوں نے سبق پڑھا ہے غزوہ حنین کا، ریڈنگ وغیرہ اس کی ہو گئی ہیں۔ آج اس کا ہم ریٹن ورک کریں گے۔ آبجیکٹیو جو ہے وہ آپ بک میں اٹیمپٹ کریں گے اور آج ہم ان کے شارٹ کویسچنس کریں گے، تو وہ آپ لوگ جو ہے نوٹ بک میں اٹیمپٹ کریں گے، ٹھیک ہے کلاس 7؟ سو آئی ریکویسٹ یو آل ٹو ٹیک آؤٹ یور بکس اینڈ نوٹ بکس۔ اوکے کلاس 7، تو یہ ہے آپ کی آبجیکٹیوز غزوہ حنین کی، جس میں کریکٹ آپشن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ پہلا والا ہے بنو حزان بنو ثقیف اور ارد گرد کے قبائل نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ کس کی قیادت میں؟ مالک بن عوف نصری، ابو جہل، خالد بن ولید یا سفیان بن حرب کی قیادت میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مالک بن عوف نصری کی قیادت میں۔ بی نمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے کب؟ 3 شوال، 4 شوال، 5 شوال یا 6 شوال کو؟ تو اس کا جواب ہے 6 شوال کو۔ اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000، 12,000، 14,000 یا 16,000؟ اور صحیح جواب ہے اس کا 12,000۔ اسلامی لشکر حنین کی وادی میں پہنچا کب پہنچا تھا؟ 4 شوال کو، 6 شوال کو، 8 شوال کو یا 10 شوال کو؟ صحیح جواب ہے 10 شوال کو۔ قرآن مجید میں غزوہ حنین کا ذکر ہے کس سورہ میں؟ سورہ بقرہ، سورہ المائدہ، سورہ النساء یا سورہ توبہ میں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے سورہ توبہ میں۔ سورہ توبہ میں غزوہ حنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے آبجیکٹیوز ہیں جو آپ لوگوں نے بک کے اندر ہی اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نوٹ بک کے کام پہ، اور نوٹ بک میں ہم کریں گے آج شارٹ کویسچنز انشاءاللہ، نیکسٹ ہفتے ہم اس کے کریں گے لانگ کویسچنز۔ اوکے کلاس 7، تو ہمارا عنوان ہے غزوہ حنین۔ سب سے پہلے آپ نے ایک پیج پہ غزوہ حنین کا عنوان ڈالنا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کویسچن لکھا ہے، بٹ آپ لوگوں نے کویسچن نہیں لکھنا۔ جس پیج پہ آپ عنوان لکھ لیتے ہیں اس پیج پہ ہم لوگ رائٹنگ نہیں کرتے، تو یہ کویسچن نمبر 1 جو ہے یہ آپ نے نیکسٹ پیج پہ سٹارٹ کرنا ہے۔ اچھا، ہم مختصر جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے غزوہ حنین میں مسلمانوں کے خلاف کون کون سے قبائل شامل تھے؟ تو جواب ہے غزوہ حنین میں مسلمانوں کے خلاف بنو ثقیف اور بنو حزان کی جو قبائل تھے وہ شامل تھے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2، مالک بن عوف نے جنگ جیتنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب، اب مالک بن عوف نے فوج کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی، بچے، مال و مویشی بھی ساتھ لے کر جائے تاکہ جنگ کے دوران میں ہر سپاہی اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے جذبے سے لڑے۔ مطلب وہ ایک ایموشنل فیلنگز ان کو دینا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ جنگ نہیں لڑیں گے تو آپ کے مال مویشی اور آپ کی بیوی بچے یہ سب خطرے میں پڑ جائیں گے، تو ان کے پاس ایک جذبہ ہوگا، ایک موٹیویشن ہوگی، تو وہ جنگ پہ زیادہ فوکس کریں گے۔ تو یہ مالک بن عوف کا ایک طریقہ تھا جنگ جیتنے کا۔ پھر سوال نمبر 3 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام دشمن قبائل کی جنگی تیاری سے باخبر ہونے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قبائل کی جنگی تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو درداء سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کی مکمل خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کے قدم کیوں اکڑ گئے؟ مسلمانوں کو دشمن کی موجودگی کی بالکل خبر نہ تھی اور اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور بھگدڑ مچ گئی۔ جنگ کے آغاز میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان جو تھے وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے تھے، وہ ڈر گئے تھے، وہ اپنے اس پہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جنگ نہیں جیت پائیں گے۔ اس کا ریزن کیا تھا کہ مسلمانوں کو بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ دشمن ان پہ حملہ کرنے والے ہیں، اور جب انہوں نے حملہ کر لیا تو کیا ہوا، مسلمان جو تھے وہ سنبھل نہیں سکے، وہ تھوڑے سے اس میں بھگدڑ مچ گئی، اس میں ہنگامہ مچ گیا۔ بعد میں چونکہ حالات ٹھیک ہو گئے، بٹ سٹارٹ میں جو تھے وہ بھگدڑ مچ گئی تھی، پینک کریٹ ہو گیا تھا، تو کافی سارے پرابلمز بنے تھے اس سے۔ اچھا، لاسٹ ون ہمارا کویسچن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس جنگ کے قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی قوم کو واپس کر دیا۔
ٹھیک ہے، تو یہ ہماری شارٹ کویسچنز ہو گئے اور آبجیکٹیوز ہوں گئے. آپ لوگوں نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم پھر کوشش کریں گے کہ آپ کے جتنے بھی لانگ کویسچنز ہیں وہ ہم نیکسٹ لیسن میں اٹیمپٹ کر سکیں اور ساتھ میں تھوڑا سا نیو کام بھی کر سکیں. ٹھیک ہے کلاس 7th، تھینک یو، اللہ حافظ.